جی تو دوستو السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے اور بالکل آپ کے مزاج بھی بہترین ہوں گے۔ ہم تقریباً جاوا اسکرپٹ کی اینڈنگ کی طرف جا رہے ہیں اور آج جو یہ والے لیسنز ہیں یا یہ والے جو ٹیوٹوریل ہیں، لیسن میں کہنے سے گھبراتا ہوں، اچھا نہیں لگتا مجھے، میں ٹیوٹوریل کہہ سکتا ہوں کیونکہ لیسن تو بہت زیادہ پڑھے لکھے آدمی دیا کرتے ہیں، میں کچھ زیادہ اس حوالے سے زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، آپ کی طرح کا آدمی ہوں، اور اس لیے ہمارا یہ جو آج کا ٹیوٹوریل ہے اس میں ہم نے ایک فارم بنایا ہوا ہے اور اس میں ہم فرض کریں کچھ بھی لکھتے ہیں، پاس ورڈ کچھ بھی دیتے ہیں، کنفرم پاس ورڈ میں زیادہ دے دیتے ہیں، تو یہ سبمٹ ہو چکا ہے، یہ دیکھا آپ نے۔ تو یہ پوسٹ کا میتھڈ ہم نے یوز کیا ہوا ہے، پوسٹ کا میتھڈ ہم نے یہ فارم میں لگایا ہوا نہیں ہے لیکن یہاں پر لگا دیتے ہیں میتھڈ پوسٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم یہاں پر فرض کریں کچھ بھی دیتے ہیں، پاس ورڈ کوئی اور دے دیتے ہیں، تو بھی یہ ڈن ہو چکا، ایشو نہیں ہے، بلکہ یہاں پر گیٹ کا میتھڈ کرتے ہیں تاکہ اوپر ہمیں ہر چیز دکھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس نے کچھ تفریق نہیں کیا، بلکہ جو ہم نے فرسٹ نیم دیا وہی اٹھایا، کی ون ہم نے کچھ بھی دی، کوئی اس نے کنفرم پاس ورڈ کو چیک وغیرہ نہیں کیا۔ اس کو ہم آج ویلیڈیٹ کرتے ہیں کہ کس طرح ہم اس کو ویلیڈیٹ کر پائیں گے۔ اس کے لیے ہم ایک کام کرتے ہیں، اچھا ایک ایکشن بھی اس کے ساتھ یوز ہوتا ہے۔ تو ایکشن میں کیا ہوتا ہے؟ ایکشن میں کہ جب آپ فارم سبمٹ کریں تو سبمٹ کے بٹن کے ساتھ وہ ایکشن کے ساتھ کسی اور پیج پر اگر آپ جانا چاہیں تو اس کے لیے ایکشن یوز ہوتا ہے۔ فی الحال ہم ایسا کچھ نہیں یوز کر رہے، بلکہ یہاں پر آن سبمٹ کا ایک یوز کر رہے ہیں، ریٹرن لگا دیا اس کو اور ویلیڈیٹ فارم یہ ہم نے لگا دیا۔ اور ریٹرن کیوں لگایا؟ کیونکہ ہم نے سبمٹ نہیں کرنا اگر ویلیڈیشن جو ہے وہ کمپلیٹ نہ ہو تو، اور جو ہم اسکرپٹ لگائیں گے اس میں بھی یہ ریٹرن فالس کا ورڈ یوز ہوتا رہے گا، تاکہ جب تک ہم مکمل طور پر اس کو سبمٹ صحیح طرح سے نہ کریں تب تک ہمیں یہ اسی طرح دیتا رہے۔ فارم می نیم، اس کا نیم یوز ہوتا ہے، اور یہاں پر نیم جو ہیں ان کے اس سے یہ ویلیوز جو ہیں وہ پک کی جائیں گی۔ تو ایکسٹرا اسپیس ایڈ کرنے کے ساتھ ہم اس کو تھوڑا اوپر لے آتے ہیں تاکہ آسانی کے ساتھ ہم اس کو سیٹ کر سکیں۔ تو ہم آ گئے جی یہاں پر، اور یہاں پر ہم کیا کریں گے کہ وہی جو ہم نے ویلیڈیٹ فارم بنایا ہے اس کو یہاں پر ویلیڈیٹ فارم یہ فنکشن بنائیں گے، اور اس میں ہم سب سے پہلے ویلیوز اٹھائیں گے۔ ایف نیم اٹھا لیتے ہیں، اور ایف نیم جو ہے وہ ہمارا ہے جی ڈاکومنٹ ڈاٹ فارمز، اور اس کے بعد یہ والی بریکٹس یوز ہوں گی، اور اس میں فرسٹ آف آل آپ نے فارم کا نیم دینا ہے، جس طرح میں نے فارم می لکھا ہوا ہے تو یہاں پر فارم می۔ اس کے بعد آپ نے جس ان پٹ فیلڈ کی ویلیو اٹھانی ہے وہ آپ نے نام دینا ہے، تو وہ ایف نیم ہے، یہاں پر میں ایف نیم لکھ لیتا ہوں، اور اس کے بعد آپ نے ڈاٹ ویلیو کر دینا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ہم نے ایک ویلیو بنا لی۔ اسی کو کاپی کر کے جسٹ سارا کچھ چینج کر لیتے ہیں، تو کی ون اٹھا لیتے ہیں، فارم می ہی ہے، اور یہاں پر اس کا نیم ہے کی ون، اور دوسری بار پھر اسی طرح کی ٹو، اور یہاں پر بھی کی ٹو کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم پہلے کنفرم کر لیتے ہیں کہ ہم نے ویلیوز اٹھا لی ہیں یا نہیں، الرٹ لگا کر اس میں ان کو لکھ لیتے ہیں۔ ایف نیم
प्लस की1 प्लस की2। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं इसको रिफ्रेश करके। ओहो, ये क्या हो गया। बैक टू और पेज चलते हैं। तो फ़र्ज़ करें मैं यहाँ ये दे देता हूँ, यहाँ कुछ भी दे देता हूँ। तो ये जनाब मोहम्मद, उसके बाद एच टी एफ इस तरह आ चुका है। इसका मतलब है कि वैल्यूज़ जो हैं वो जावास्क्रिप्ट में पहुँच रही हैं। अब हम इसको वैलिडेट कर लेते हैं कि इन वैल्यूज़ को जो है वो वैलिडेट किया जाए। तो इफ़ लगा लेते हैं यहाँ पर, और इफ़ में हम एफ नेम इज़ इक्वल टू एम्प्टी, और उसके साथ साथ हम एंड यूज़ करते हैं, और एंड में हम लगा देते हैं एफ नेम डॉट लेंथ यूज़ कर लेते हैं कि इज़ लेस दैन 8। ठीक है, 8 कैरेक्टर्स तो कम अज़ कम होने चाहिए। अगर इस तरह ना हो तो क्या करें कि ये अलर्ट दे दे, और अलर्ट में हम कोई भी मैसेज टाइप करवा देते हैं। हम इसके मुतालिका मैसेज टाइप करवाते हैं, और वो मैसेज क्या होना चाहिए, हम लिख देते हैं प्लीज़ फिल द फॉर्म, फिल द नेम फील्ड विद 8 कैरेक्टर्स। ओके, यहाँ पर रिटर्न फॉल्स दे देते हैं, फॉल्स। ओके, अब हम देखते हैं तो क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो मुतालिक तो लें जी, एफ नेम जो है वो काम कर रहा है, शायद 8 कैरेक्टर सेव है, 5 कैरेक्टर्स हैं। तो प्लीज़ फिल द नेम फील्ड विद 8 कैरेक्टर। ओके, अब 8 कैरेक्टर पूरे होंगे तो ये आगे चलेगा। ठीक है, अब इस इफ़ वाली सारी कमांड को कॉपी कर लेते हैं और नीचे पेस्ट करते हैं। यहाँ पर हम कर लेते हैं की1। ठीक है, तो की1 में हम अलर्ट दे देते हैं प्लीज़ फिल द पासवर्ड फील्ड विद 8 कैरेक्टर्स। ठीक है, इसी तरह हम की2 को भी एडजस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर लिख लेते हैं की2। ठीक है, और फिल द कन्फर्म पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमारा काम चल चुका है जी। हमने चलें 786 कर लेते हैं, 8 पूरे हो गए। पासवर्ड हम कुछ भी दे देते हैं, ये भी पासवर्ड अपनी मर्ज़ी से कुछ भी दे देते हैं, यस। तो नथिंग, मतलब इसने 8 कैरेक्टर ही जस्ट चेक किए और एम्प्टी फील्ड को चेक किया, बाकी कुछ भी चेक नहीं किया, और डन कर दिया। ठीक है, तो प्लीज़ फिल द पासवर्ड फील्ड विद 8 कैरेक्टर्स। ठीक है जी, कर दिए। प्लीज़ फिल द कन्फर्म फील्ड विद 8 कैरेक्टर। ठीक हो गया। तो लेकिन इसने कन्फर्म पासवर्ड को मतलब सेम पासवर्ड के साथ कंपेयर नहीं किया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, और यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करके की1 इज़ नॉट इक्वल टू। अच्छा, यहाँ पर मैंने 2 दफ़ा इक्वल टू लगाया है, और ये जो हमारा इस वाला लेसन था इक्वल का, और उनमें मैं इस पर डिस्कस भी कर चुका हूँ। अब मुझे याद नहीं है, मैं देखकर किसी जगह पर ऊपर जो है इसको मेंशन कर दूंगा, ताकि अगर आपने इसको लेसन को नहीं देखा जिसमें ये लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ हुए थे, तो उनको आप चेक कर लें। तो प्लीज़ फिल द कन्फर्म पासवर्ड फील्ड with same password. Okay, now let's see
کیا بنے گا؟ تو میں یہاں پر کچھ بھی لکھ لیتا ہوں اور پاسورڈ دیتا ہوں وقار 1234 اور یہاں پر ایچ وقار 12 سوری شاید میں کہیں بھول گیا 12345 دے دیتا ہوں. تو اب چیک کرتے ہیں. پلیز فل دا کنفرم پاسورڈ وتھ سیم پاسورڈ. اوکے تو اس نے اس کو قبول نہیں کیا. اب ہم تو لیٹ سی اب اس نے پراپر کام کیا ہے. اس طرح آپ اپنے جو فارمز ہوتے ہیں اس طرح آپ اپنے پاسورڈ فیلڈز کو فل کرتے ہیں اور یہ کافی ضروری کام ہوتا ہے جو کہ آپ کو جاوا اسکرپٹ میں ہی کرنا چاہیے. کیونکہ اگر آپ ریکوائرڈ یا پاسورڈ اس طرح کی فیلڈز لگا دیتے ہیں اپنے ایچ ٹی ایم ایل کی تو ایچ ٹی ایم ایل فیلڈز کو یہاں پر انسپیکٹ ایلیمنٹ میں جا کر چینج کیا جا سکتا ہے اور چینج کرنے کے بعد آپ کا جو بھی چاہے آپ ویلی کریں اور کو فل کر کے ان کر دیں. تو اگر آپ نے آگے پھر اپنے ڈیٹا بیس میں سیٹنگ یوز نہیں کی ہوئی یہ ساری سیٹنگز تو دیٹس ڈن. تو آپ کے ڈیٹا بیس میں سب کچھ چلا جائے گا. اس لیے آپ ان چیزوں کو جو ہے وہ فرسٹ آف آل اس میں ہی سیٹ کیا کریں جاوا اسکرپٹ میں. اور جب آپ انشاءاللہ جلدی آ رہی ہے پی ایچ پی کی باری میں اس کی ریکارڈنگ بھی ساتھ ساتھ کر رہا ہوں. تو جب پی ایچ پی میں ہم کام کریں گے تو اس میں ان چیزوں کی ویلیڈیشن فیس لگائیں گے. لیکن ہمیں پہلے اپنی یہ ساری چیزیں جو ہیں جاوا اسکرپٹ میں ایڈ کر دینی چاہیے تاکہ یہ اچھی طرح کام کرے اور ہمیں وہ پریشانی جو دیکھنی پڑتی ہے کبھی کبھی وہ دیکھنا پڑے. اور ہمارے پی ایچ پی پر کیونکہ پی ایچ پی ڈیٹا بیس پر کام کر رہا ہوتا ہے تو اس پر بوجھ نہ پڑے بجائے اس کے کہ اس پر بوجھ پڑے. اور اس میں تو خیر ویلیڈیشن ہم ایڈ کریں گے ہی لیکن یہ بوجھ جو اس میں ڈیٹا بیس پر پڑھنا ہے اس سے پہلے ہی جاوا اسکرپٹ جو ہے وہ اس سے آپ کیا کر لیں اسے اس کو ویلیڈیٹ کر لیں. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ میں پھر ملیں گے اور جو اس کی باقاعدہ فارمیشن ہے میرے خیال سے وہ تقریباً ہم نے کلیئر کر لی ہے. مزید میں کچھ جو ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں اس کے بارے میں وہ بھی جاوا اسکرپٹ میں ہی ایڈ کروں گا. ابھی سی ایس ایس کی بھی کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس بنانی ہے وہ بھی نہیں کر سکا. خیر ساتھ ساتھ پی ایچ پی کو ٹائم دے رہا ہوں اس وجہ سے کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہاں سے جیسے ہی آگے چلیں تو 1 بائی 1 اور ساتھ بوٹ اسٹریپ کرے. جاوا اسکرپٹ کو میں نے پہلے کیا اس کے بعد بوٹ اسٹریپ کریں گے اور بوٹ اسٹریپ کے بعد ہم جو ہے وہ سب سے پہلے ایس کیو ایل سیکھیں گے اور اس کے بعد ہم پی ایچ پی میں ایک مکمل ویب سائٹ کو ٹرائی کریں گے اور اس کی ٹرائی کے ساتھ ساتھ ہی ہم یہ سارا کچھ سیکھ بھی لیں گے. تو کیونکہ میں پریکٹیکل کو ترجیح دینے والا آدمی ہوں یہ دیکھتا ہوں کہ جو آپ پریکٹیکل میں کام کریں گے اس کے مطابق آپ جلد سیکھ جائیں گے. تو یہاں اپنے آج کے اس لیسن کو آج کے اس ٹیوٹوریل کو سٹاپ کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوٹوریل میں ملیں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.